میرے عزیز دوستو، کوئی انسان جتنا سے جتنا مفلس ہو وہ یہ سمجھے کہ وہ کروڑ پتی ہے، کیونکہ ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے اس کی قیمت، آج مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ میں اس انداز میں سمجھاتا ہوں کیونکہ آج کل لوگ پیسے کی بات سمجھتے۔ ایک کڈنی جو ہے آج 6 لاکھ میں بکتی ہے، آپ کے دونوں کڈنیوں کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 12 لاکھ ہو گئی۔ اگر ایک آنکھ آپ بیچنے پر تیار ہو تو 50 لاکھ روپے میں ایک آنکھ بکتی ہے۔ اگر آپ ایک پھیپڑا بیچنے کے لیے تیار ہو تو 25 لاکھ میں ایک پھیپڑا بکتا ہے، ایک لنگ بکتا ہے۔ اور جس آدمی کا لیور کام نہیں کرتا ہے، اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، تو آپ کے لیور کا تھوڑا سا حصہ اگر آپ ان کو دینا چاہے تو آپ کو 25 سے 30 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ تمام ان چیزوں کا کیلکولیشن کیجئے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میرا یہ جسم جو ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اعضاء دیے ہیں، میں کروڑ پتی ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم او کما قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام، پچھلی جمعہ کو ہمارا جو عنوان طے ہوا تھا ذکر اور فکر الہی سے جذبہ شکر تک، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ دل تو چاہتا تھا کہ شکر سے متعلق کچھ باتیں 5-10 منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر اس عنوان کو ختم کر دیا جاتا، لیکن پھر اس عنوان کے ساتھ میں ویسا انصاف نہیں ہو پاتا جیسا انصاف کرنے کا اس عنوان کا حق ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس جمعہ کی نشست میں ہمارا فوکس جو ہوگا وہ شکر گزاری یا جذبہ شکر، اور یہ جذبہ شکر ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور جو میں نے سورہ نساء کی یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے گا۔ ان شکرتم و آمنتم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس میں سمجھنے کی چیز جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو ایمان سے پہلے لا رہا ہے۔ کیا بات ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اور قرآن مجید کی دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ جس میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمام انسانوں سے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اس سے زیادہ دوں گا جتنا میں تم کو دے رہا ہوں آج۔ مصلیان اکرام، ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں
اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب ہو کر اپنے ربوبیت کے دلائل سامنے رکھے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، مادر رحم میں تم کو 9 مہینے رکھا، اس کے بعد میں باہر نکالا، تمہارے لیے دودھ کا بندوبست کیا، غلہ، یہ پھل فروٹ، جملہ مویشی، اناج، ہر چیز کا اللہ تعالی انسانوں کو، اور ان انسانوں میں مومنین کے ساتھ میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھ سکے، وہ لوگ بھی شامل ہے جو شرک کرتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہے جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت کے دلائل رکھتا ہے اور ان کے اس جذبہ شکر کو ابھارتا ہے، ان کے اس جذبہ شکر کو ابھارتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جذبہ شکر ہی جذبہ عبادت کو ٹریگر کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے کیسے کیسے انتظامات کر رہا ہے، اور تب جا کر اس کے دل میں جب وہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی، اس رب کی جس نے اس کو وجود میں لایا، اور نہ صرف وجود میں لایا بلکہ وہ اس کا رب اس معنوں میں ہے کہ وہ اس کو ہر گھڑی ہر لمحے اس کو پال رہا ہے، اور اس کے بڑھنے کے اور اس کے ارتقاء کے اور اس کا زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہے اتنی تمام چیزوں کا اللہ تعالی انتظام کر رہا ہے۔ اب اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ آج کی جو ماڈرن تھنکنگ ہے اور اسپیشلی جو مغربی فکر ہے، اس میں ایک نیا کنسپٹ آیا ہے جو بہت نیا بھی نہیں ہے، اتنا پرانا بھی نہیں ہے، اور وہ نیا کنسپٹ کیا ہے؟ مائی لائف مائی باڈی۔ کیا کنسپٹ ہے؟ یہ زندگی میری ہے اور یہ جسم کیا ہے؟ میرا ہے، اور میں جو چاہے اپنی زندگی کے ساتھ میں بھی کر سکتا ہوں، اور میں جو چاہے اپنے جسم کے ساتھ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور یہ پورا کے پورا فلسفہ، یہ آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے بعد میں ہم کو احساس ہوگا کہ شکر کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دنیا میں مرسی کلنگ کی بات سنی ہوگی۔ مرسی کلنگ، جس کو ایک لفظ میں یوتھنیزیا کہتے ہیں۔ میرے خیال سے ہندوستان میں ابھی تک یہ قانونی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن یورپ میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں، مغرب میں یہ بات جائز ہے کہ ایسا کوئی مریض جو شدت مرض کی وجہ سے اپنے درد کو برداشت نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر سے کہہ کر ایک زہر کا انجیکشن لگا لے اور اپنے زندگی کا کیا کر لے؟ خاتمہ کر لے۔ تو وہاں جو آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے، وہ آئیڈیالوجی کیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ کس کی ہے؟ میری زندگی ہے۔ وہ انسان کیا سوچتا ہے؟ وہ میری زندگی ہے، اور مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں۔ یہ زیادہ تر انسان جو خودکشی کرتے ہیں،
یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صرف مہاراشٹرا میں تقریباً روزانہ 200 سے زیادہ افراد خودکشی کرتے ہیں, اور آپ خودکشی کی سٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خودکشی کرنے والوں میں سب سے کم تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تعداد غیر مسلموں کی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں بھی یہ جذبہ, یہ آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے. دو چیزیں ہیں اس میں, دو اجزاء. ایک تو یہ کہ یہ میری زندگی ہے, مجھے جس طریقے سے چاہے میں اس کو گزاروں, یا اگر میں چاہتا ہوں تو میری زندگی کو ختم کر دوں, میں خودکشی کر لیتا ہوں. ایک جز تو یہ ہے. اور دوسرا جز یہ ہے کہ میری موت کے ساتھ میں میرے تکالیف کا, میرے تمام مسائل کا, میرے جتنے پرابلمز ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ تو ایک رواں دواں زندگی ہے. اور یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ زندگی جو تم کو دی ہوئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے پاس میں کیا ہے؟ امانت ہے. یہ تمہارے پاس میں امانت ہے. یہ اتنی غیر منطقی سوچ ہے مغرب کی, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی اس کی خود کی بنائی ہوئی ہے. عزیزان گرامی, آپ سوچئے, کیا کوئی انسان اپنی تخلیق خود اپنے ماں کے پیٹ میں کرتا ہے یا کر سکتا ہے مادر رحم میں؟ اور پھر باہر آنے کے بعد میں شعور آنے تک اس کا جو انتظام کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے, کیا کوئی آدمی وہ اپنا انتظام کر سکتا ہے؟ تو یہ زندگی آپ کی کیسی ہوئی؟ اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ مائی باڈی از مائن, یہ میرا جسم ہے, اس کو جس طریقے سے میں رکھوں, مجھے اگر اچھا لگتا ہے تو میرے ہاتھ کے اوپر میں جتنے ٹٹوز بنا سکتا ہوں میں بناؤں گا, گدواؤں گا, میرے ہاتھ کو گدواؤں گا, میرے چہرے کو گدواؤں گا, میرے پیروں کو گدواؤں گا. اور یہ وہی بات ہے جو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہی تھی کہ میں ان کو اس طریقے سے ورغلاؤں گا کہ وہ اپنے جسموں میں ناقابل یقین طور پر تبدیلیاں کریں گے, مستقل تبدیلیاں کریں گے. یہ کوئی عارضی تبدیلی نہیں ہے. جو ٹٹو کرتا ہے آدمی تو وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی وہی فلسفہ کار فرما ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ میرا جسم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ہم جگہ جگہ پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں لکھا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فیہن. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی اس زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے, یہ سب کس کا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ. اور یہ اگر ہم کو ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہے ہم پر, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے دی ہے, اور ہم ان تمام نعمتوں کے کیا ہے؟ امین ہے. یہ امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف. دیکھیے, اسی لیے میں نے جو حدیث کا جو ٹکڑا پڑھا پہلے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم, جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو تو تمہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کا کیا ہوگا؟ احساس ہوگا. جب ہم سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا احساس ہوگا, اور پھر اس کا شکر کرنے کا جو ہے جذبہ پیدا ہوگا, اور انسان جو ہے خود بخود چلا آئے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. ہم کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں جو ہوتی ہے, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا احساس نہیں ہوتا.
بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں، جیسے ہم میں سے ہر کوئی یہاں موجود ہے، وہ دن میں کم سے کم 4 یا 5 بار استنجا کے لیے جاتا ہوگا، پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہوگا. اس کو یہ خبر نہیں ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 گردے یہاں دیے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا احساس کرنا ہے تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ آپ کو جا کر اس مریض کو دیکھنا پڑے گا جو ڈائلسس مشین پر ہر ہفتے میں 5 گھنٹے بیٹھ کر اپنے خون کی کیا کرتا ہے؟ صفائی کرتا ہے. تب احساس ہوگا کہ میں تو روزانہ جو ہے 200-300 ml پیشاب خارج کرتا ہوں، لیکن یہ آدمی اپنے جسم سے ایک قطرہ پانی کا نکال نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہے. اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھا ہے. جو شخص اس بات کا شکوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے پیروں میں ریباک شوز نہیں ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ میرے پیر میں ریباک شوز نہیں ہے، جب وہ سامنے سے کسی اپاہج کو آتے دیکھے جس کا ایک پیر نہیں ہے، تب اس کو جا کے احساس ہوتا ہے میرے پاس میں تو جوتے نہیں ہیں، چپل نہیں ہے، لیکن یہ میرے سامنے جو آدمی سے آ رہا ہے اس کے پاس میں پیر نہیں ہے. جب مجھے ریبین کے سن گلاسز اویلیبل نہیں ہوتے تو میں شکوا کرتا ہوں اپنے دل میں کہ یار میرے پاس میں سن گلاسز نہیں ہے، لیکن جب میں کسی نابینا کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس سن گلاسز بھلے سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کو محفوظ رکھا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں. وہ دیکھو سامنے سے اندھا آ رہا ہے کہ اس کی زندگی بالکل ویران. میرے عزیز دوستو، کوئی انسان جتنا سے جتنا مفلس ہو وہ یہ سمجھے کہ وہ کروڑ پتی ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ کروڑ پتی ہے، کیونکہ ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے اس کی قیمت آج مارکیٹ ویلیو کیا ہے. میں اس انداز میں سمجھاتا ہوں کیونکہ آج کل لوگ پیسے کی بات سمجھتے. کوئی آدمی جو ہے بھوکا بھی ہو تو مفلس نہیں ہے. ایک کڈنی جو ہے آج 6 لاکھ میں بکتی ہے، ایک کڈنی 6 لاکھ میں بکتی ہے. آپ کے دونوں کڈنیوں کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 12 لاکھ ہو گئی. اگر ایک آنکھ آپ بیچنے پر تیار ہو تو 50 لاکھ روپے میں ایک آنکھ بکتی ہے. اگر آپ ایک پھیپڑا بیچنے کے لیے تیار ہو تو 25 لاکھ میں ایک پھیپڑا بکتا ہے، ایک لنگ بکتا ہے. اور جس آدمی کا لیور کام نہیں کرتا ہے، اس کا لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، تو آپ کے لیور کا تھوڑا سا حصہ اگر آپ ان کو دینا چاہے تو آپ کو 25 سے 30 لاکھ روپے ملتے ہیں. اس طریقے سے آپ تمام ان چیزوں کا کیلکولیشن کیجئے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میرا یہ جسم جو ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اعضاء دیے ہیں، میں کروڑ پتی ہوں. اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. لیکن یہ احساس اسی وقت ہوگا جب ہم کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیا ہوگا؟ احساس ہوگا. اور یہی قرآن مجید کرتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں کو، اور جو آخرت کے منکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہے، جو یہ بات دیکھتے ہوئے دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں، حالانکہ وہ خود ان انتظامات کرنے کے قابل نہیں تھے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابھی ریسنٹلی جو ہماری تفسیر ہوئی اس میں کہ ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے جس پر تم سفر کرتے ہو،
جس کا گوشت تم کھاتے ہو اور جس میں سے تم دودھ پیتے ہو اور دوسرے بہت سارے منافع ہے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم نے نہیں بنائے، یہ ہم نے تم کو دیا اور تم کو اس کا کیا بنایا؟ مالک بنایا. وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے ان تمام سواریوں کو، گھوڑے سے لے کے، گدھے سے لے کے، خچر سے لے کے، کار سے لے کے، پلین سے لے کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنایا. گھوڑے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن جب شہ سوار گھوڑ سوار بیٹھتا ہے تو گھوڑا پورا اس کے قابو میں ہوتا ہے. جس کو مطیع اور فرما بردار کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت چھوٹا سا سوال کرتا ہے تمام انسانوں سے، مسلمانوں سے بھی سوال کرتا ہے، انفیکٹ ایمان والوں سے سب سے پہلے سوال کرتا ہے، افلا یشکرون، کیا تم اس کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے؟ شکر ادا کرنے والے بندے اس کے بعد میں بھی تم نہیں بنتے؟ دیکھیے ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، آج جمعہ کی نماز میں اتنے ہیں، 5 وقت کا نماز میں اتنے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ شکر کا وہ احساس ہمارا دل اس سے عاری ہو گیا، خالی ہو گیا. تو جو میں نے سورہ نساء کی جو آیت پڑھی، اس آیت کو اب اس جذبات کے ساتھ میں جوڑیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں عذاب دے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرتے ہو اور تم اس پر ایمان لاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اور مفسرین جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے، اور اگر ایمان ہے تو ایمان کو اور مضبوط بنانے کے لیے، جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی جز ہے، وہ کیا ہے؟ شکر کا احساس، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس. اگر یہ احساس ہمارے دل میں جاگے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بھی بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بھی بنیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ہی نہیں بہت ساری جگہوں پر ہے، افلا یشکرون افلا تشکرون، کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. اب جو اصلی بات جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیے، اور اس اسلامی فلسفے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ فلسفہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فیہن، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور ان کے درمیان ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجیے. اور یہ جو طاغوت شیطان نے جو یہ خناس کچھ لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے میرے پاس میں یہ میرا ہے، یہ بینک میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے یہ میرا ہے، یہ زمین جس کے اوپر میں نے گھر بنایا ہے یہ میری ہے، یہ دولت جو میرے گھر پہ ہے یہ میری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا تم پر کیا ہے؟ احسان ہے، اور تم اس کے امین بنا کر بھیجے گئے ہو. امین ہے، ہم امانت دار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو سورہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر نعمت کا تم سے کیا کرنے والا ہے؟ سوال کرنے والا ہے. تو کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہم وہ آیت جو ہے اور وہ سورہ جو ہے ہر نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں. تو یہ اس کے تقاضے کیا ہے؟ یہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ جو شکر گزاری ہے، اس کے تقاضے کیا ہے؟ ان تقاضوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جانے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں سے وہ قارونی فلسفے کو نکال دیں. قارون کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے اپنی محنت، میرے اپنے علم، میرے اپنی سکل،
میرے اپنے بزنس کی وجہ سے، اور یہی قارونی فلسفہ آج دنیا میں عام ہے، اور اس میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ بہت سارے مسلمان بھی اسی فلسفے کے اور اسی غلط فہمی کے شکار ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے یہ ہمارا اپنا ہے۔ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہم سب جو ہے ان تمام چیزوں کے امانت دار ہیں، اور اس کا منعم حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ تو اب اس کے جو تقاضے ہیں کہ ہم ایک شکر گزار بندے کیسے بنیں، ہم ایک شکر گزار بندے کیسے بنیں، تو شکر گزار بندے بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کریں؟ زبانی شکر ادا کریں۔ ہم کوئی چیز کھائیں، کوئی اچھی چیز نظر آئے تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ ہم صرف زبان ہی کہتے ہیں، یہ ہمارا ایک میکینیکل اور مشینی عمل ہے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا تو یہ الحمدللہ کہیں دل کے دروازے پر اس نے دستک دینا چاہیے۔ الحمدللہ الذی، ہم دیکھیں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اور لفظ حمد کے اندر عربی زبان میں شکر کا مفہوم شامل ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑھاپے میں اس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق کو دیا، وہاں حمد کا لفظ آیا۔ تو حمد میں دونوں معنی ہیں، تعریف کی معنی بھی ہے اور شکر کی بھی معنی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دے اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا زبانی شکر ادا کریں، زبانی۔ لیکن ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو، کہیں یہ الحمدللہ کہنا جا کر ہمارے دل میں جاگزی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دیا، نہیں تو میں کوئی استحقاق نہیں تھا، میرا کوئی حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جس طریقے سے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے انسان اسلام میں ظاہراً داخل ہو جاتا ہے، ظاہراً اس کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے، آدھار کارڈ میں بھی آ جاتا ہے، اور ووٹرز یادی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج، ووٹرز یادی میں بھی اس کا نام آ جاتا ہے، موئن ڈان مسلم۔ لیکن جب تک یہ ایمان ہمارے عمل سے ثابت نہ ہو، اس کا اظہار نہ ہو ہماری زندگی میں، ہم نماز پڑھنے والے نہیں بنتے، جو سب سے پہلا اظہار مینیفیسٹیشن ہے۔ ہم زکوٰۃ دینے والے نہیں بنتے، ہم حج کرنے والے نہیں بنتے، ہم روزہ رکھنے والے نہیں بنتے، ہم لوگوں کی مدد کرنے والے نہیں بنتے۔ تو یہ جو لفظی یہ ہے جو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جب تک باطن سے ہمارے شعوری طور پر اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قولی اقرار کی کوئی قیمت نہیں۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، اس قولی اقرار کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک ہم اپنے عمل سے ہم اس بات کو ثابت نہیں کرتے۔ میرے پاس میں وقت نہیں، میں صرف ایک آیت پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے صرف نجات کے لیے، جنت کے لیے نہیں، جنت کے لیے نہیں، صرف جہنم سے نجات کے لیے جو 4 شرطیں رکھا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار اجزاء، 4 شرائط پر پورے اترے۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط عمل صالح، تیسری شرط دین اسلام کو غیر مسلموں تک پہنچانا، دین اسلام کو
غیر مسلموں تک پہنچانا، یہ دین کی دعوت کا کام. اور چوتھا، جب دین کی آپ دعوت کریں گے، دعوت دیں گے، جب آپ کو اس کے اوپر ستایا جائے گا جس طریقے سے رسولوں کو ستایا گیا. رسولوں کو کیوں ستایا گیا؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ستایا گیا. رسولوں کو نماز پڑھنے اور پڑھوانے کے لیے نہیں ستایا گیا. رسول جو دین لے کے آئے تھے اور جس دین کو وہ نافذ کرنا چاہتے تھے دنیا میں، اس لیے ستایا گیا کیونکہ ابو جہل اور ابو لہب اس دین سے زیادہ واقف تھا مسلمانوں سے. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی معنی کیا ہے آج ہم نہیں سمجھتے. اور اسی لیے جو ہے اللہ کے رسولوں کو ستایا گیا. اور جو دین کی دعوت لے کر اٹھے گا اسے بھی ستایا جائے گا. تو کم سے کم جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 شرائط سورۃ العصر کے اندر رکھے. تیسری بات، جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، قارونی فکر میں نے بتایا اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں، اس زمانے میں تو نوٹس تو تھے نہیں، اس کے خزانوں کی کنجیاں بہت سارے اونٹوں پر لاد کر لے کے جایا جاتی تھی اور وہ کسی کو اپنے پیسے میں شامل نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے ساتھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہتا ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ کی اس وقت بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور اے مسلمانوں تم سب لوگوں کے مال میں کس کا حق ہے؟ محروموں کا، مانگنے والوں کا. تم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، اگر تم زکوٰۃ دے رہے ہو یہ ان کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں شامل کیا ہے، تو ان کا حق پہنچاؤ نا. اللہ کے رسول سے کیا کہا گیا؟ ہم سورہ والضحیٰ پڑھتے ہیں، کیا کہا گیا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر کوئی سائل آئے، مانگنے والے آئے تو اس کو انکار نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آخر میں کیا کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی ہے فحدث، اس کو بتاؤ لوگوں تک، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. اور سب سے بڑی نعمت اے اہل ایمان ہمارے پاس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ بتائیے کون سی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے ہم جیسے لوگوں کو دی ہے؟ سب سے بڑی دولت وہ ہے اسلام کی دولت، دین کی دولت. تو اللہ کے رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی، ہم نے تم کو جو سب سے بڑی دولت دی ہے اس دولت کا ذکر کرو، اس دولت کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا فما بلغت رسالتہ. صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے رسول، تم پر جو نازل کیا گیا ہے اگر تم نے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے رسول سے کہتا ہے فما بلغت رسالتہ، کہ تم نے میری اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اپنے نبی کے امتی ہونے کے ناطے ضمن میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس قوم کی، اس امت کی، امت وسط جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، اللہ تعالیٰ نے جس کو وسط امت کہا، وسط امت کا ترجمہ، تفسیر، تمام تفسیروں میں اٹھا کر دیکھیے آپ، بریجنگ کمیونٹی، بریجنگ پل ہے. یہ پل ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان. جو پل ہے، یہ پل جو کہا ہے، اس پل کا کام کرنا ہے مسلمانوں کو کہ ہم اسلام کی اس دعوت کو
ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ آج بھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جن کو ہم بہت ہی خوشی خوشی اور دھڑلے سے جو ہے ہم جن کو کافر کہتے ہیں، جن کے پاس ایک بار ہم نہیں پہنچے، ایک بار اسلام کی دعوت لے کر نہیں پہنچے، جن کو ایک بار ہم نے قرآن مجید کا نسخہ نہیں دیا، جن کو ایک بار ہم نے توحید کی دعوت نہیں دی، جن سے ایک بار جا کر ہم ملے نہیں، چاہے وہ میرا پڑوسی ہے 40 سال سے، یا چاہے میرا وہ کلیگ ہے جو 30 سال سے کمپنی میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ میرا دوست ہے جو میرے کالج میں میرے ساتھ میں 15 سال سے پڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو کبھی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اس کتاب کی، اس کلام کی دعوت نہیں دی، اس کا نسخہ نہیں پہنچایا۔ عزیز دوستو، ان کو کفار کہنے سے پہلے ہم اپنا احتساب کریں کہ یہ جو دعوت کے کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی، اس ذمہ داری کا ہمیں احساس ہے اور ہم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کا کیا جواب دینے۔ ہم میں سے ہر آدمی آج اس وقت سوچ لے کہ اللہ کی عدالت میں سے جو ہے اس سے جو 5 سوالات ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالی کی عدالت میں نعمتوں کا جو سوال ہونے والا ہے، مولانا کیا آیت ہے وہ؟ وَلَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، وَلَتَسْأَلُنَّ، قرآن مجید کا یہ دیکھیے، تم سے ضرور، لام تاکید لایا گیا اور نون تاکید پر ختم کیا گیا، تم سے ضرور بھی ضرور ہر نعمت کا کیا ہوگی؟ پوچھ گوچھ ہوگی۔ اور میرے نزدیک تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کون سی ہے؟ دین اسلام ہے اور اس کی دعوت ہے۔ آپ کے نزدیک کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس دین اسلام کی نعمت کے بارے میں پوچھنے والا ہے، اور میرا کیا جواب ہوگا۔ ہم میں سے ہر انسان آج اس جواب کو تیار کر لے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا کہ آیا اس نے اسلام کی، دین کی دعوت کا کام کیا یا نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔